بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، اردو سٹوری پلس میں خوش آمدید۔ آج میں آپ کے لیے ایک اور سچی کہانی لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ امید ہے کہ کہانی آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ کہانی پسند آنے کی صورت میں اس ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل اردو سٹوری پلس کو سبسکرائب کیجیے۔ جس روز میرے بیٹے کا فوج میں سلیکشن ہوا، میری خوشی کا ٹھکانہ نہیں تھا۔ میں نے ڈھیر ساری مٹھائی عزیزوں اور رشتہ داروں کے یہاں بھجوائی۔ کئی رشتہ دار خواتین مبارکباد دینے گھر آئیں۔ آنے والوں میں میری دوست تابندہ بھی تھی۔ تابندہ نے میرے ساتھ ہی ایم اے کیا تھا۔ وہ اکثر ریاضی میں میری مدد کر دیا کرتی تھی۔ چونکہ ریاضی میں نے ابو کے کہنے پر بطور اختیاری مضمون لی تھی، مجھے اس سے کوئی شغف نہیں تھا۔ تابندہ نے مجھے بے حد خوش اور مسرور دیکھا تو حیرت کا اظہار کیا۔ کہنے لگی، ربیہ، تم کو یاد نہیں کہ تمہارا سہاگ بھی ایک روز اسی طرح منتخب ہو کر اپنے فرائض کی ادائیگی کے لیے گیا تھا، پھر کبھی لوٹ کر نہیں آیا۔ تم نے پھر جوانی اپنے بیٹے کی خاطر تنہائیوں میں کاٹ دی۔ کیا تم اس کو خود سے دور بھیجنے پر خوش ہو؟ ہاں، مجھے یاد ہے، لیکن ملال نہیں ہے۔ جواد نے اپنی خوشی اور مرضی سے یہ فیلڈ منتخب کی ہے۔ وطن پر نثار ہو گئے، اب بیٹا بھی انہی کے نقش قدم پر چل رہا ہے۔ اپنی خوشی سے اس نے اس راستے کا انتخاب کیا ہے، تو پھر میں کیوں ملال کروں، جبکہ مجھے تو شہید کی بیوہ ہونے پر ہمیشہ فخر رہا ہے۔ میرا حوصلہ دیکھ کر وہ خاموش ہو گئی۔ جواد اور میں آپس میں خالہ زاد تھے، سسر بھی فوجی آفیسر تھے۔ انہوں نے ہمیشہ اپنے فرائض کو باحسن خوبی نبھایا۔ وہ خود کو فوجی کہلوانے پر فخر محسوس کرتے تھے، لیکن کبھی اپنی اولاد پر دباؤ نہیں ڈالا تھا کہ وہ ان کی مرضی سے اپنا کیریئر چنیں۔ یہی وجہ تھی کہ ان کے 2 بیٹے ڈاکٹر بن گئے، مگر جواد نے خود یہ فیصلہ کیا کہ وہ فوجی بنیں گے۔ منتخب ہو کر رسال پور چلے گئے۔ 4 سال بعد پاس آؤٹ ہو کر آئے تو کمیشن ملا اور پھر میری ان کے ساتھ شادی ہو گئی۔ ہم بہت خوش تھے۔ ہماری یہ محبت کی شادی نہ تھی، لیکن ہم ایک دوسرے کو پسند ضرور کرتے تھے۔ رشتہ ہمارے بزرگوں کی مرضی پر ہوا تھا۔ ان کی دوسری پوسٹنگ کے ساتھ ہی میں ساہیوال آ گئی۔ انہی دنوں جبکہ ہماری شادی کو صرف 3 سال ہوئے تھے، ان کا تبادلہ ہو گیا۔ میں ان دنوں امید سے تھی، اس لیے ان کے ہمراہ جا نہ سکی اور اپنے میکے آ گئی، جبکہ وہ واپس چلے گئے۔ ملک کے حالات خراب ہو رہے تھے، ان کو وطن کی حفاظت کے لیے مشرقی پاکستان روانہ ہونا تھا۔ پاک سرزمین کا قرض انہیں آواز دے رہا تھا۔ وہ وہاں جا کر مجھے خطوط لکھتے، ہر خط میں تاکید کرتے کہ اپنا خیال رکھنا، میں بہت جلد تم سے آ ملوں گا۔ ان کو گئے 3 ماہ گزرے تھے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ایک بہت خوبصورت بیٹے سے نوازا۔ میں نے ان کو فون پر اطلاع کی تو انہوں نے خط لکھا، جی چاہتا ہے کہ ابھی اور اسی وقت اڑ کر پہنچوں اور اپنے بیٹے کو دیکھوں، مگر مجبوری ہے۔ انشاءاللہ حالات بہتر ہوتے ہی میں آ کر اپنے بچے کو سینے سے لگا لوں گا۔ اس کا نام میں عبدالستار رکھنا چاہتا ہوں تاکہ یہ پاکستان کے جھنڈے میں چمکتے ستارے کی مانند ہمیشہ جگمگائے۔ ان کی خواہش پر میں نے بیٹے کا نام عبدالستار رکھا۔ میں روز ہی اپنے ننھے عبدالستار کو گود میں لے کر جواد کی زندگی اور وطنی عزیز کی سلامتی کے لیے دعا مانگتی، مگر بدقسمتی سے حالات نہ سنبھل سکے، یہاں تک کہ جنگ شروع ہو گئے۔ ان پرآشوب دنوں میں بھی جواد کو میں خط لکھتی اور انہیں ہمت اور حوصلے کی تلقین کرتی۔ اچانک وہ ایک ایسی جگہ بھیج دیے گئے جہاں خط و کتابت کا سلسلہ رکھنا ممکن نہ رہا۔ ہم پل پل ریڈیو پر خبریں سنتے، زمین آگ اگل رہی تھی۔ ہمارے فوجی نوجوان بہادری اور حوصلے کے ساتھ جانوں کے نذرانے پیش کر رہے تھے۔ جواد کی والدہ، بہنیں اور میں رات دن ان کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتے۔ آخر وہ انتہائی دکھ دینے والی گھڑی آ گئی جب ہمارا بازو ہم سے علیحدہ ہو گیا۔ تقریباً 1 لاکھ فوجی بنگلہ دیش میں ہتھیار ڈالنے پر مجبور ہو گئے۔ ہر ایک آنکھ آب دیدہ تھی، ہر ماں، بیٹی اور بہن اشکبار تھی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ وہاں کی صورتحال مجھے بے حال کر رہی تھی۔ پھر سنا کہ جنگی قیدیوں کو مختلف جیلوں میں ڈال دیا گیا۔ خط و کتابت کا کوئی ذریعہ نہ تھا۔
اگر کوئی کیمپ سے خط لکھتا بھی تو خط سینسر ہو جاتے اور 1-2 ماہ بعد کوئی خط پہنچ جاتا۔ ماہ رمضان تھا اور میں باقاعدہ روزے رکھ رہی تھی۔ رات دن ملک اور اپنے شوہر کی سلامتی کے لیے دعائیں کرتی۔ پھر عید کی آمد ہو گئی، تبھی مجھے جواد کا خط ملا۔ لکھا تھا، عید کے دن میرے بیٹے کا خیال رکھنا، تم شادی کا جوڑا پہن کر میرے بیٹے کے ساتھ تصویر بنوانا اور مجھے ارسال کرنا تاکہ مجھے تقویت ملے کہ تم خوش ہو، اور یہ بات ذہن میں نہ لانا کہ میں تم سے دور ہوں۔ مجھے اپنے رب سے امید ہے کہ ہم بہت جلد ملیں گے۔ میں نے عبدالستار کو خط پڑھ کر سنایا۔ کہا، دیکھو تمہارے بابا کا خط آیا ہے، جنہوں نے ابھی تک تمہیں نہیں دیکھا، انہیں تمہیں دیکھنے کی بڑی چاہ ہے۔ وہ میری آواز پر مسکراتا رہا۔ میری بھیگی ہوئی آواز سے اسے علم نہ ہو سکا کہ میں رو رہی ہوں یا خوش ہوں۔ اس کا جواب بس وہ گاں ہی تھا۔ اسے کیا خبر اس کے بابا نے کیا لکھا ہے، وہ کہاں ہیں، کس حال میں ہیں۔ نہ چاہتے ہوئے بھی میں نے جواد کی ہدایت پر عمل کیا۔ عید کے روز نہا دھو کر شادی کا جوڑا پہن لیا۔ بیٹے کو بھی نئے کپڑے پہنائے، کیونکہ جواد کی خوشی پوری کرنے کے لیے مجھے تصویر اتروانی تھی۔ شاید اس تصویر کے وسیلے سے وہ مجھے ہمیشہ سہاگن دیکھنا چاہتے تھے۔ تصویر کھنچوا کر جب گھر لوٹی تو ساس نے مجھے کانپتے ہاتھوں سے اخبار دیا۔ کہا، اس میں جواد کے بارے میں خبر ہے، ابھی ملازم کہیں باہر سے لایا ہے، لیکن اخبار پڑھ کر نہیں سنایا، کہتا ہے کہ پڑھ نہیں سکتا۔ ساتھ والے گھر کے ڈرائیور نے یہ اخبار اسے دے کر کہا تھا کہ جواد صاحب کے گھر دے دو۔ میں نے اخبار دیکھا، خبر پڑھی، اور اخبار میرے ہاتھوں سے چھوٹ گیا۔ میرے سہاگ کی شہادت کی خبر تھی اور ساتھ تصویر بھی تھی۔ جن کے لیے آج شادی کا جوڑا پہنا اور جن کے لیے تصویر بنوائی، ان کی تصویر آج اخبار میں چھپ گئی۔ عبدالستار کو میرے ہاتھ سے میری نند نے لے لیا اور مجھے پکڑ کر مسہری پر لٹا دیا۔ معلوم نہیں میری ساس کو کس نے تھاما۔ جب ہوش آیا، گھر میں بہت ساری خواتین آئی ہوئی تھیں۔ میں پھٹی پھٹی آنکھوں سے سب کو دیکھ رہی تھی کہ شاید عید ملنے آئی ہیں۔ ساس ایک کونے میں بیٹھی تھیں، تسبیح پڑھ رہی تھیں، مگر ہونٹ جیسے سل گئے تھے۔ وہ عید کا نہیں، قیامت کا دن تھا۔ وقت گزرنے لگا۔ والد جو جواد کو میرے شہید، میرے زندہ بیٹے کہتی تھیں، اس دنیا سے چلی گئیں۔ پھر سسر بھی چلے گئے اور عبدالستار اسکول جانے لگا۔ تب سبھی پوچھتے، تم کیا بنو گے؟ وہ جواب دیتا، فوجی بنوں گا، اپنے ابو کی طرح۔ ہر روز اپنے والد کی تصویر دیکھتا، تصویر میں وہ وردی پہنے مسکرا رہے ہوتے۔ عبدالستار کو میں نے بتایا کہ تمہارے بابا ایک بہادر فوجی آفیسر تھے جن پر ہمیں فخر ہے۔ اس کو یہ تصویر بہت زیادہ اچھی لگتی تھی۔ وہ ہر ایک کو فخر سے بتاتا، میرے بابا ایک بہادر فوجی تھے، انہوں نے جام شہادت نوش کیا، لہٰذا وہ مرے نہیں، زندہ ہیں۔ عبدالستار عمر کی منازل طے کرتا گیا، یہاں تک کہ اس نے ایک خوبصورت نوجوان کا روپ دھار لیا۔ امتیازی نمبروں سے FSC پاس کیا۔ میں نے ایک روز اس سے پوچھا، تم نے کیا سوچا ہے؟ کہنے لگا، کس بارے میں؟ میں نے کہا، اپنے مستقبل کے بارے میں۔ کہنے لگا، میں اپنے بابا جان کے نقش قدم پر چلوں گا، ایک فوجی بنوں گا امی جان۔ اس کا جواب سن کر میں حیران رہ گئی، جیسے اس کی رگوں میں دوڑتا لہو اپنے والد کی آواز ہو۔ شاید اس نے یہ فیصلہ اسی وقت کر لیا تھا جب وہ چھوٹا سا تھا، بہت شوق سے اپنے والد کی تصویر دیکھا کرتا تھا، جس کو اس نے کبھی نہیں دیکھا تھا، لیکن ایک خواب ضرور دیکھ لیا تھا۔ پھر 18 سال کے بعد وہ اپنے خواب کی تعبیر دیکھنے جا رہا تھا۔ اپنے والد کی برسی کے دن اس کی سلیکشن کی کال آ گئی۔ اگلے روز ہمارے گھر میں ایک چھوٹی سی تقریب تھی۔ میں نے یہ تقریب اپنے بیٹے کے لیے کی تھی۔ ایک ٹی پارٹی تھی اپنے دوستوں کے لیے، کیونکہ اس نے اپنے خواب کی تعبیر کا لیٹر موصول کر لیا تھا اور وہ ہم سے دور جانے سے پہلے اپنے دوستوں کو اس تقریب میں خوشخبری دینے جا رہا تھا کہ وہ اپنے باپ کی طرح ایک فوجی آفیسر بنے گا جو کہ شہید میجر تھے۔ وہی وردی وہ اپنے تن پر سجائے گا۔ اس نے اپنے گھر کو روشنی سے سجایا تھا۔ میں بھی اس کی خوشی میں خوش تھی۔ یہ اس کی کامیابی کا پہلا زینہ تھا جس پر اس نے قدم رکھ دیا تھا۔ جس روز وہ جانے لگا، مجھے گلے سے لگایا، میں نے پیار کیا، دعائیں دیں۔
بھیگی آنکھوں سے مگر مسکراتے لبوں سے اسے خدا حافظ کہا۔ تب وہ جاتے جاتے پلٹ آیا اور لوٹ کر پوچھا، اماں میرے فیصلے پر خوش تو ہو نا، دکھی تو نہیں ہو؟ میں نے کہا، بالکل نہیں بیٹا، میں بہت خوش ہوں کہ میرا بچہ اپنے باپ کی طرح بہادر ہے۔ شکر ہے کہ میں نے تمہاری بہت اچھی تربیت کی۔ تمہارے والد شہید ہوئے اپنے وطن پر اور میں شہید کی بیوہ ہوں، بھلا تم کو وردی میں دیکھ کر کیوں کر خوش نہ ہوں گی؟ مجھے تم پر فخر ہے۔ تمہارا نام تمہارے بابا نے رکھا تھا کیونکہ ان کو تمہاری صورت دیکھنے کا ارمان رہا، مگر آج تم ہو بہو اپنے بابا کی طرح لگ رہے ہو۔ اس نے میرے ہاتھوں کو چوما، میری بھیگی پلکوں سے ان انمول موتیوں کو اپنے رومال میں جذب کر لیا جو ممتا کے دل سے بیٹے کی محبت میں بے اختیار لرزیدہ آنکھوں میں آ گئے تھے۔ وہ میری امیدوں کا آخری سہارا تھا، اسی لیے ماں کا دل اس کی جدائی کے خیال سے بے قرار تھا۔ ماں تو آخر ماں ہوتی ہے، وہ غازی کی ہو یا شہید کی۔ عبدالستار نے ہنس کر کہا، ماں تم مجھے بہادر بیٹا کہتی ہو، خود بہادر نہیں ہو؟ نہیں بیٹے، میں بھی بہادر ہوں۔ بہادر ماں باپ ہی تو بہادر بیٹوں کو جنم دیتے ہیں، اور یہ خوشی ہے کہ بہت جلد جدائی کے فاصلے سمٹ جائیں گے۔ ہاں ماں، ابھی تو بیچلرز کے ساتھ رہائش ہوگی، کچھ عرصے بعد جب میرے سر پر صحرا باندھ ہوگی تو گھر بھی ملے گا، آپ کو بلا لوں گا اور پھر ہم ہنسی خوشی ساتھ رہیں گے۔ خدا کا شکر ہے آج میرا بیٹا میرے ساتھ ہے، روز اس کی اور وطن کی سلامتی کی دعا کرتی ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ ہمارے پیارے وطن کے ساتھ وہ ایسے بیٹوں کو بھی سلامت رکھے جن کی مائیں شہیدوں کی بیوائیں ہیں، جن کے احساسات پھولوں جیسے نازک مگر ان کے دل شیر جیسے ہیں۔ اللہ ہمارے فوجی جوانوں کی ماؤں کو حوصلہ دے اور انہیں سلامت دے، آمین۔ اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کیجیے اور اس طرح کی مزید کہانیاں سننے کے لیے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔